صحابہ پیچھے ہٹ گئے، کچھ شہید ہوئے، کچھ زخمی ہوئے، واپس آئے۔ پھر دوسرے دن سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، صحابہ کی ایک جماعت تھی، لیکن آج کا دن اور زیادہ سخت ہو گیا، سارے یہودیوں نے اپنی طاقت جھونک دی قلعہ قموس کو بچانے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی جماعت کو لے کر شام میں واپس آ گئے۔ اب یہ محاصرہ بڑھ گیا، 20 دن چلا کنٹینیو محاصرہ ان قلعوں کا، لیکن فتح ہونے کا نام نہیں تھا۔ جلال پیغمبری کو دیکھیں ہیں، صحابہ 20 دن سے تپتی ہوئی گرمی میں مدینے سے 300 کلومیٹر باہر ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری منزل ابھی کہاں ہے، کب تک ہے؟ رات کا وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلال میں تھے۔ ارشاد فرمایا لَأُعْطِيَنَّ غَدًا رَایَةً رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل کے دن میں اپنا جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول جس سے محبت کرتے ہیں وہ خود بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا خیبر کی فتح اسی کے ہاتھ میں رکھی ہوئی۔ صحابہ کہتے ہیں پوری رات بے چینی اور کروٹ لیتے ہوئے ہم نے گزاری۔ نبی پاک نے بشارت دی ہے تو اب تو ہونا ہی ہے۔ حضور نے فرما دیا ہے کہ میں کل اپنا جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ تک نہ لگی پوری رات، اور اس تمنا میں کہ صبح ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جھنڈا مجھے دے دیں، کہ اس میں 3 بشارتیں تھیں۔ ایک بشارت یہ تھی کہ وہ شخص جس کو میں جھنڈا دوں گا وہ اللہ اور رسول سے بہت محبت کرتا ہے۔ دوسری بشارت یہ تھی کہ اللہ خود اس سے محبت کرتا ہے۔ تیسری بشارت یہ تھی کہ اسی کے ہاتھ میں خیبر کی فتح رکھی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں پوری رات پلک بھی جھپکا نہیں، اسی آس میں اسی امید میں پوری رات گزاری۔ پورے صحابہ کا یہی حال تھا۔ صبح جب ہوئی دوڑے دوڑے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوں میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پرچم تھا، جھنڈا تھا، اب جنگ کے لیے روانہ کرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کی فوج ہے، سارے صحابہ گردنیں اونچی کر کر کے دیکھ رہے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بھرے مجمع میں اعلان فرمایا علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ اس مجمع میں حضرت علی نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ بخار میں ہیں، بیمار ہیں اور آشوب چشم ہے، آنکھیں لال ہو چکی ہیں، آنکھوں سے پانی آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ، اسی حالت میں بلا لاؤ۔ صحابہ گئے، حضرت علی کو بلا لائے، بخار کی حالت میں ہیں، آنکھوں میں آشوب ہے، سرخی آ چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا، اپنا لعاب پاک نکال کر ان کی آنکھوں میں لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا کبھی آنکھوں میں کوئی مرض آیا ہی نہیں تھا، بخار بھی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں موجود پرچم حیدر کرار کے ہاتھ میں دیا، کہا جاؤ علی تمہارے ہاتھ میں اللہ نے فتح رکھی ہے۔ میرے عزیزو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کیا معاملہ ہے، جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہے کہ حضرت علی کے ہاتھ میں ہی یہ جنگ فتح ہونی ہے تو پہلے دن کسی اور کو کیوں بھیجا، دوسرے دن اور صحابی کو بھیجا؟ یہ 20 دن کا محاصرہ کس بات کا تھا؟ یہ سارے معاملات کس لیے تھے؟ ایک بات یاد رکھیں، فتح اسلام کے حق میں ہے اور غالب اسلام ہو کر رہے گا، لیکن قدرت کا قانون یہ ہے جیسے معراج میں بھی آپ کو معلوم ہے نمازیں تو 5 ہی ہونی تھی، لیکن 9 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا جانا کیوں رکھا گیا؟ خدا کی قدرت کا قانون یہ ہے کہ پہلے اسباب کی طرف دیکھو، بعد میں اسباب کا خالق خود تمہارے لیے راستے پیدا فرمائے گا۔ جنگ تو فتح ہونی ہی ہے، لیکن تمہیں سٹرگل کرنا پڑے گا، میدان میں مشکلیں اٹھانی پڑیں گی، بعد میں فتح تو تمہارے ہاتھ میں اللہ نے دی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اپنے ہاتھ میں پرچم لے کر کے جب قلعہ قموس کی طرف بڑھتے ہیں، جانتے ہیں وہ تاریخ کا وہ عظیم دن ہے، محرم کی غالباً 9ویں تاریخ ہے۔
میں نے شروع میں ہی کہا کہ یہ ایک تاریخ کا ایسا حصہ ہے جس سے ساری باتیں آگے کی فتوحات جڑی ہوئی ہیں. کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت علی جس انداز سے جا رہے تھے اس وقت لوگوں کے اندر ہیبت طاری تھی, صحابہ آپ کے ساتھ تھے. جیسے ہی قلعہ قموس کے پاس گئے, سیدھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے للکار کر کے مرحب یہودی کو بلایا کہ باہر آ جا اپنے قلعے سے اور مجھ سے مقابلہ کر. وہ ہاتھی کی طرح سے ڈیل ڈول رکھتا تھا اور خرامہ خرامہ سامنے آیا اور للکار کر کے کہنے لگا, قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاحی مجرب. تمہیں معلوم ہے پورا خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں. شعر پڑھ رہا تھا, پورا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں, سر سے لے کر پیر تک ہمیشہ ہتھیار میں رہتا ہوں, اور نہایت ہی تجربہ کار آدمی کہ جس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا ہے. اس کے جواب میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں, انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریہ المنظرا. تجھے پتا ہے میری ماں نے ہی میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر کا مطلب ہوتا ہے شیر. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے, کلیث غابات کریہ المنظرا. ہیبت ناک شیر جب بھوک کی وجہ سے کچھار میں دہاڑتا ہے اس کو حیدر کہا جاتا ہے. جب یہ رجزی اشعار کا تبادلہ ہو رہا تھا, وہ یہودی مرحب جو سر پر ٹوپی پہنتا تھا ویسی ٹوپی لوہے کی کسی کے پاس تھی نہیں. جسم پر جو لوہے کا خود لباس ہوتا تھا ویسا لباس کسی کے پاس نہیں تھا. مقابلے میں وہ آیا اور اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر بہت تیز وار کی, لیکن وار خالی گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر کوئی وار نہیں آیا. پلٹ کر جب حیدر کرار نے وار ماری تو اس کی خود کو ٹوپی کو کاٹتا ہوا یہاں تک کہ اس کے جبڑوں تک حضرت علی کی تلوار آ گئی, اس کے دانتوں کو تک کاٹتی ہوئی آ گئی. اس کے بعد دوسرا وار بھی نہیں پڑا تھا کہ مرحب زمین پر ڈھیر ہو کر تڑپنے لگ گیا. اتنا ہی نہیں ہے کہ یہ منظر دیکھ کر کے جتنے یہودی تھے سب کے سب ٹوٹ پڑے. کس پر؟ حیدر کرار پر. اکیلے بطل جلیل ہیں, جس طرف سے آتے تھے صحابہ کہتے ہیں حضرت علی کی تلوار اس دن جو چمک رہی تھی ہمارے جسموں میں ہیبت طاری تھی. کبھی ادھر چمکتی ہے کبھی ادھر چمکتی ہے. آپ کو پتا ہے ایک لقب آپ کا کرار ہے. کرار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلٹ پلٹ کر کے حملہ کرنے والا, اور ایسا حملہ کرنے والا کہ سامنے والے کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیتا. حضرت علی کی تلوار نے اتنے وار کیے کہ یہودیوں کی صفیں درہم برہم ہو گئی. بعض تو لوگوں نے یہ سوچا کہ جان بچانے میں عافیت ہے, جب ہمارا سردار ڈھیر ہو کر تڑپ رہا ہے ہمیں اس سے مقابلے کی کیا تاو ہے. بڑھتے گئے حضرت علی, سیدھے قلعہ قموس جو تھا وہاں جا کر کے کھڑے ہو گئے. تو یہودیوں میں ایک اعلان ہوا کہ اگر یہ علی بن ابی طالب قلعے کے اندر گھس گیا تو خیبر قیامت تک ہمارے ہاتھ میں نہیں آ سکتا, اپنی طاقت لگا دو. سارے یہودی ٹوٹ پڑے, جتنی فوجیں تھی ٹوٹ پڑی. جانتے ہیں حضرت علی اپنا ڈیفنس کیسا کر رہے تھے, اپنے بچاؤ کے لیے کیا کر رہے تھے؟ قلعہ قموس کے دروازے کو جو پھاٹک تھا ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا اور بائیں ہاتھ سے صرف دروازہ پکڑتے تھے, سیدھے ہاتھ سے تلوار سے حملہ کیا کرتے تھے. ایک ہاتھ میں دروازہ لے کر کے ڈیفنس کر رہے ہیں, ڈھال بنائے ہوئے ہیں, جہاں سے تیر آئے یا تلوار آئے اس دروازے سے آپ نے اپنے آپ کا ڈیفنس کیا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے رہے, وہ دروازے کو ایسے اپنے ہاتھ میں نچھا رہے تھے جیسے کوئی چھوٹا کھلونا اپنے ہاتھ میں نچھایا جاتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس قلعے کا پھاٹک توڑ دیا جس کو 20 دنوں سے صحابہ جا جا کر کے آ رہے تھے, توڑ نہ سکے تھے. پھر اس کے بعد جب جنگ ٹھنڈی ہوئی, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قلعے کا پھاٹک اٹھا کر کے پھینک دیا, پھینکا نہیں. پوری جنگ بھر حضرت علی اس دروازے کو پکڑ کر کے جنگ کرتے رہے اور قلعے کے اس دروازے کو اپنی ڈھال بنائے رہے. جب یہودی سرد پڑ گئے, ٹھنڈے پڑ گئے, تو اس قلعے کے دروازے کو آپ نے اٹھا کر پھینک دیا. صحابہ کہتے ہیں ہم بعد میں, چونکہ وہ راستے میں پڑا تھا, اٹھانے کے لیے گئے تو 40 صحابہ مل کر کے اس دروازے کو اٹھا نہ پا رہے تھے. جو تنہا حیدر کرار اتنی دیر تک اپنے ہاتھ میں لے کر کے لڑتے رہے. کون ہے یہ حیدر کرار؟ یہ وہی حیدر کرار ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں سب
سے پہلے اسلام کی دعوت دی تھی تو مکہ والوں نے انکار کیا تھا. 9 سال کا ایک بچہ کھڑا ہوا تھا, کہا یا رسول اللہ میں آپ کے دین کی حمایت کروں گا. پتلی پتلی ٹانگیں تھی, کمزوری تھی. رسول اللہ نے اس 9 سال کے بچے کو دیکھا اور سینے سے لگایا اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا کہ مولا اس کی ٹانگوں میں اور اس کی بازوؤں میں تو طاقت عطا فرما. وہ 9 سال کا بچہ جب 25 سال کا ہو گیا تو فاتح خیبر بن کر کے نکلا, حیدر کرار بن کر کے نکلا. اسی لیے سچ کہا ہے جس نے کہا ہے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یہ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے فارسی میں شاہ مرداں شیر یزداں. نوجوانوں کا اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ حیدر کرار ہے. شیر یزداں اگر اللہ کا کوئی شیر ہے تو حیدر کرار ہے. قوت پروردگار اللہ کی طاقت کا مظہر دیکھنا ہے تو وہ علی بن ابی طالب ہے. لا فتح الا علی. سچ کہا جس شاعر نے کہا لا فتح الا علی. پورے لوگوں میں اگر جوان کوئی کہانے کے لائق ہے تو وہ علی بن ابی طالب کا نام ہے. لا سیف الا ذوالفقار. اور دنیا میں اگر کسی تلوار کو تلوار کہلانے کا حق ہے تو وہ ذوالفقار حیدری کا نام ہے. عزیزان گرامی وقار, یہ خیبر فتح ہوا. جیسے یہ خیبر فتح ہوا صحابہ میں اتنا جوش بھر گیا تھا, نہ قلعہ قموس باقی رہا نہ مرحب باقی رہا. اور خیبر کو جو مولا علی نے اس وقت توڑا تھا 14 صدیاں گزر گئی, آج تک یہودیوں کا اس میں داخلہ نہ ہو سکا تھا. یہودیوں کو پتا تھا ایک بار علی اس میں داخل ہو گیا تو قیامت تک خیبر ہمارے ہاتھ میں نہ آ سکے گا. آپ کو پتا ہے 2018 کی بات میں بتاؤں, 2018 میں انگلینڈ میں لندن کی سڑکوں پر پوسٹر اور بینر ہورڈنگ کارڈ لیے ہوئے یہودی احتجاج کر رہے تھے, پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ خیبر ہمارا تھا, ہم کو نکالا گیا تھا اور تمہاری ہماری لاسٹ جنگ خیبر تھی, اس کے بعد نہیں ہوئی. اس طرح کی باتیں. یعنی میں نے محسوس کیا کہ مسلمان تو بھول گئے خیبر کیا ہے. یہودیوں کو جن کو مار پڑی تھی آج بھی یاد ہے کہ مولا علی نے کیسے مارا تھا. آج بھی یاد ہے کہ حیدر کرار کی وار کیسی تھی. صدیاں گزر گئیں, وہ زخم ابھی تک بھرا نہیں ہے. اسی لیے میرے عزیزو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ جو انہوں نے بنایا ہے, اسرائیل جو آج فلسطین کے حصے میں زبردستی قبضہ کیا ہوا ایک چھوٹا سا ملک, ناجائز قبضہ, انہوں نے جو اپنے خوابوں کا ایک نقشہ بنایا ہے کہ اسرائیل کہاں تک ہوگا. انٹرنیٹ پر دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے انہوں نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ جو بنایا اس میں خیبر بھی شامل کیا ہے کہ خیبر تک, مدینے کی وادیوں تک ان کو اسرائیل بنانا ہے. جہاں سے ہم نکلے تھے وہاں واپس آئیں گے, لیکن انشاءاللہ العزیز ایسا کبھی نہیں ہوگا. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی وار جو پڑی تھی وہ قیامت تک تازہ رہے گی انشاءاللہ. میرے عزیزو, خیبر فتح ہونے کے بعد اب عدل مصطفیٰ کو بھی دیکھو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ وہ یہودی ہیں جو ساری جنگوں میں جڑ کا کام کرتے رہے, جڑ کا کام کرتے رہے, لوگوں کو بھڑکانے میں, حضور کے خلاف دشمنی پر ابھارنے میں, پیسہ بہانے میں, سب کام کرتے رہے. آج سب ٹوٹ کر بکھر گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اب کیا کرنا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن جب صحابہ سے مشورہ لیا, صحابہ نے عرض کیا جیسے ان کو مدینے سے بھگایا گیا تھا خیبر سے بھی نکال دیں, یہاں سے بھی نکال کر ان کو جلا وطن کر دیں. لیکن وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو عظیم اخلاق لے کر کے زمین پر تشریف لائے, خیبر کے یہودیوں سے پوچھا کہ تم کو جلا وطن کیا گیا تھا اور تم نے بار بار ایگریمنٹ توڑا, معاہدے توڑے, اب یہاں سے بھی تمہیں جلا وطن کرنے کا مشورہ آیا ہے صحابہ سے. یہودیوں نے رونا دھونا شروع کیا اور کہا آپ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کے شہسوار ہیں, ہمیں موقع عطا کریں. ہم خیبر چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے, ہماری زمینیں ہمیں دے دیں, لیکن سال بھر میں جتنی بھی اس کی آمد ہوگی اس کا آدھا ہم مدینے پہنچا دیں گے, کھجوریں ہوں, فصلیں ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا, خیبر ان کے حوالے کر دیا, اور پھر وہ آدھا حصہ مدینہ طیبہ ہر سال دینے کے لیے راضی ہو گئے. اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما لیا. اب اتنی بات نہیں, حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال جب
یہ خیبر آتے یا ایک دوسرے صحابی یہ آدھا حصہ لینے کے لیے آتے تھے تو پورے خیبر کے یہودی مال جمع کرتے, اس میں آدھا آدھا حضرت عبداللہ فرما دیتے, اور اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ لے کر کے نکل جاتے, سارے یہودیوں کو جمع کرتے, کہا میں نے پورے مال کا آدھا آدھا کیا ہے, ان میں سے جو حصہ تمہیں پسند ہے وہ رکھ لو, باقی مدینے بھیج دو. یہودی کہتے ہیں ایسا عدل ہم نے کہیں دیکھا ہی نہیں کہ ہمیں پہلے کہہ دیا جائے, ورنہ کوئی بھی ہوتا حاکم تو اچھا مال اٹھا لیتا اور برا مال چھوڑ کے چلا جاتا. یہ رسول اللہ کے صحابہ تھے, کہتے جو تمہیں پسند ہے وہ رکھ لو, جو چھوٹ گیا وہ مدینے بھیج دو. اتنے ہونے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. حضور 3 دن کے بعد خیبر سے نکل رہے تھے. زینب نام کی ایک خاتون تھی جس کا شوہر قتل ہو گیا تھا, وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بڑی محبت لے کر کے آئی, بہت محبت کے ساتھ, اور یوں کہا کہ میں آپ کی پیروکار ہوں, بڑی مشتاق تھی آپ کے دیکھنے کی, آپ میرے گھر تشریف لائیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور کچھ صحابہ کو اس نے اپنے گھر پر دعوت کی, اور دعوت کیا کیا, کھانے میں اور گوشت میں نہایت ہی خطرناک زہر ملایا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زہر دیا. جو صحابہ موجود تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت میں, جیسی حضور نے پہلا لقمہ اٹھایا, جو گوشت کی بوٹی تھی یا جو لقمہ تھا وہی بول پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابھی اپنی زبان پر لگایا ہی تھا, نکال کر پھینک دیا. لیکن دوسرے ایک صحابی حضور سے پہلے پیٹ بھر کر کھا چکے تھے اور وہ زہر کے اثر سے فوراً ہی شہید ہو گئے. یہ یہودیوں نے حضور کے معافی کے بعد, اعلان کے بعد پھر بھی یہ ہرزہ سرائیاں, یہ سارے کام کرتے رہے اور آج تک کرتے آئے ہیں. آج تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے باوجود معلوم ہونے کے بعد یہودیوں کو بلایا کہ اس خاتون کا کیا کیا جائے. اس نے اقرار کر لیا, کہا کہ ہاں ہم نے زہر ملایا تھا. کہا کیوں؟ کہا ہم یہ دیکھ رہے تھے اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ کو خبر ہو جائے گی, ورنہ ہم کو آپ سے نجات مل جائے گی, ہم بچ جائیں گے, آپ زہر سے ختم ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو زہر کے اثر سے کچھ نہیں ہوا اور حضور بچے اس زہر سے, لیکن ان یہودیوں میں سے کوئی بھی اسلام کی طرف آیا بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خاتون سے بدلہ نہیں لیا, اسے معاف کر دیا. اپنی ذات کے لیے حضور نے کبھی بدلہ لیا ہی نہیں.